بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مطلق اور مقید کے بارے میں تھی کہ مقصد خامس اور فصل سوم تک پہنچے تھے۔ اس تیسری فصل میں مصنف ایک مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جو تقریباً ہم لوگ عام اور خاص کی بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مطلق کو قید لگا دی جائے، مثلا مولا آپ کو کہتا ہے اعتق رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرو، تو آیا یہ قید سبب بنتی ہے کہ یہ مطلق مقید ہونے کے بعد جو اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ مجاز ہو، یا نہ مطلق کو قید لگانا اس کے مجازیت کا سبب اور باعث نہیں بنتا؟ اسی طریقے کی ایک بات ہم نے عام اور خاص میں بھی پڑھی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر عام کو تخصیص لگا دی جائے تو تخصیص کے بعد جو عام مخصص بچتا ہے آیا وہ مجاز ہوگا یا حقیقت ہوگا؟ اسی طرح کی ایک بات یہاں پر بھی مطرح ہے۔ مصنف فرماتا ہے کہ اصولیوں میں یہاں پر بھی اختلاف ہے، ہم ان میں سے دو اقوال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مطلق کو اگر قید لگا دی جائے تو مطلق اب جو استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز بن جاتا ہے، قید مجازیت کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، فرق نہیں کرتا وہ قید متصل ہو یا منفصل ہو، جس طریقے سے مخصص متصل اور منفصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے مقید بھی، قید لگانے والا بھی متصل بھی ہو سکتا ہے، منفصل بھی ہو سکتا ہے۔ متصل یعنی اسی ایک کلام کے اندر وہ کلام کا جز ہو، اور منفصل یعنی کلام کا جز نہ ہو، جدا گانا دوسرے کلام میں ہو۔ تو ایک قول یہ کہ مجازیت کا سبب بنتا ہے قید لگانا۔ دوسرا قول جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ، مجازیت کا باعث نہیں بنتا۔ جو لوگ مجازیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلق مجاز بن جائے گا قید لگانے کے بعد، یہ تقریباً وہی قدما جو سلطان العلماء سے پہلے ہیں، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے۔ طبعاً سلطان العلماء اور اس کے بعد والے جو علماء ہیں وہ تقریباً کہتے ہیں کہ نہ، یہ مجاز کا باعث نہیں بنتا۔ اچھا، سلطان العلماء سے پہلے والے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجاز بن جاتا ہے۔ ان کی دلیل بھی روشن ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اطلاق عمومیت اس لفظ کے موضوع لہو کا جز ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا نا گزشتہ درس میں کہ سلطان العلماء سے پہلے کہتے تھے کہ یہ اطلاق شیوع اور عمومیت اس معنی موضوع اللہ کا جز ہے۔ اگر آپ اس کو قید لگائیں گے تو وہ اطلاق اور شیوع ختم ہو جائے گا۔ جب وہ اطلاق اور شیوع ختم ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا، لفظ غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال ہوا، کیونکہ معنی موضوع اللہ کا جز تھا اطلاق۔ جب آپ نے اطلاق کو قینچی کر دیا، کاٹ دیا، تو اس کا مقصد ہے کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے اگر اطلاق کو مطلق کو آپ قید لگائیں گے تو وہ مجاز بن جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ خب ظاہر میں کسی حد تک لگتا ہے کہ دلیل مناسب ہے۔ سلطان العلماء کہتے ہیں مجاز نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے مجاز نہیں بنتا کہ وہ اطلاق کو، عمومیت کو، شیوع کو معنی موضوع اللہ کا جز نہیں مانتا۔
خب جب اطلاق اور شیوع کو معنی موضوع اللہ کا جز نہیں مانتا تو اس صورت میں اگر لفظ چاہے مطلق میں استعمال ہو مقید میں استعمال ہو لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ عمومیت اور شیوع تو معنی موضوع اللہ کا حصہ نہیں ہے، لہذا مجاز کا باعث نہیں بنتا۔ یہ ان دونوں اقوال کے ادلہ۔ اچھا، ان دونوں قولوں کے جو دو دلیل ہیں وہ مبنا کے لحاظ سے انہوں نے اپنی مبنا کے لحاظ سے بات کی ہے، سلطان العلماء نے اپنی مبنا کے لحاظ سے بات کی ہے، لیکن آغا سبحانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آغا قول حق یہ ہے، چاہے سلطان العلماء سے پہلے والے مبنا کو مانے چاہے سلطان العلماء کے بعد والے مبنا کو مانے، دونوں مبناؤں کے مطابق مطلق کو قید لگا دی جائے تو مجاز کا باعث نہیں بنتا، حتیٰ سلطان العلماء سے پہلے والے کو مبنا کو بھی مان لیں۔ یعنی جو لوگ کہتے تھے کہ اطلاق یعنی عمومیت اور شیوع معنی موضوع لہو کا جز ہے، حتیٰ اس مبنا کو مانو، پھر بھی قید لگانے کے بعد مطلق حقیقت رہتا ہے، مجاز نہیں بنتا۔ یہ آغا سبحانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں۔ اچھا، ظاہری طور پر تو مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ بھائی جب اطلاق اور عمومیت کو آپ معنی موضوع اللہ کا جز مانتے ہیں تو اب جب یہ مطلق مقید میں استعمال ہو رہا ہے، عمومیت تو ختم ہو گئی، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقت ہے؟ حقیقت تو نہیں رہا، مجاز بن جائے گا۔ آغا سبحانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آغا جو عام اور خاص کی بات میں ہم نے ایک نقطہ کہا تھا، اگر وہ نقطہ آپ کو یاد ہے تو مسئلہ حل ہے۔ ہم نے کہا تھا یہاں پر تعدد دال اور مدلول ہے، جو حقیقت اور مجاز کا معیار ہے وہ ارادہ استعمالی ہے۔ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے اعتق رقبتن مؤمنتن ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا، رقبہ اپنے معنی میں استعمال ہوا، مؤمنہ اپنے معنی میں استعمال ہوا، لیکن جب ان کو جوڑ کے ایک مرتبہ ترجمہ کر دیں، ایک ہی ترجمہ کرتے مکمل جملے کا، تو ہم کو مقید سمجھ میں آتا ہے، وگرنہ خود لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ ہر کوئی اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوا۔ رقبہ کو مجازی معنی میں استعمال نہیں کیا، حتیٰ اس کا اگر اپنا معنی ہم رقبہ بشرط العموم اگر معنی کا جز قرار دیں، لفظ رقبہ اسی میں استعمال ہوا، لیکن قید کو آپ دوسرے دال اور دوسرے لفظ سے سمجھتے ہیں، نہ کہ یہاں پر آ کر یہ کہا گیا ہے کہ رقبہ پہلی مرتبہ استعمال ہی رقبہ مومنہ میں ہوا ہے، نہ، رقبہ خود اپنے معنی میں استعمال ہوا، مومنہ کی قید جدا کرنا سمجھ میں آ رہی۔ ان دونوں نقطوں کو اگر آغا فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے دقت سے سمجھا ہے تو یہاں پر بھی مسئلہ حل ہے۔ اچھا، یہ آسان ہے بالکل۔ الفصل الثالث فی ان تقیید المطلق لا یوجب المجازیت، مطلق کو قید لگانا مجاز کا سبب نہیں بنتا۔ اختلفت کلمۃ الاصولیین فی ان تقیید المطلق یستلزم المجازیت او لا علی اقوال، اصولیوں میں اختلاف ہے اس بات پر کہ مطلق کو قید لگانا مجازیت کا سبب بنتا ہے یا نہیں، اختلاف علی اقوال ہے، چند قولوں پر۔ نذکروا منھا قولین، ہم ان میں سے دو قولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الاول، پہلا قول، انہ یستلزم المجازیت مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے آپ کا مقید متصل ہو یا منفصل ہو، کچھ بھی ہو، مطلقاً مجاز کا سبب بنتا ہے، سواء کان القید متصلا ام منفصلا، چاہے وہ قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ وہو المشہور قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء سے پہلے مشہور یہی تھا۔ الثانی، دوسرا قول، انہ لا یستلزم المجازیت مطلقاً، مطلقاً مجازیت کا سبب نہیں بنتا۔ وَهُوَ خِيَرَةُ سلطان العلماء، یہ سلطان العلماء کا مختار ہے۔
حجت القول الاول، پہلے قول کی حجت اور دلیل کیا ہے؟ پہلے قول کی حجت اور دلیل اس طریقے سے کہ ہو ان مقوم الاطلاق ہو الشیوع والسریان. پہلے قول کی جو دلیل ہے، پہلے قول کی دلیل یہ ہے، پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ سریان اور عمومیت معنی موضوع لہو کا جز ہے. اچھا، جب سریان اور معنی موضوع اللہ کا جز ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے غیر معنی معوض اللہ میں، کیونکہ شیوع اور سریان سے تو آپ کاٹ رہے ہیں نا، تو اب لفظ جب فقط اور فقط مقید میں استعمال ہو رہا ہے تو مجاز بن جائے گا. حجیت القول الاول هو ان مقوم الاطلاق هو الشیوع والسریان. پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ مقوم اطلاق وہ شیوع اور سریان ہے، عمومیت ہے. وقد قیل فی تعریف ہی، اس کے تعریف میں یوں کہتے ہیں، ما دل علی شائع فی جنسہ، مطلق یعنی جو اپنی جنس میں شیوع رکھتا ہے. وبالتقیید یزول الشمول والسریان، جیسے ہی آپ نے اس کو قید لگائی تو شمول اور سریان ختم ہو جائے گا. فینتج المجازیت، اس کا نتیجہ مجازیت کی صورت میں ظاہر ہوگا. وحجت القول الثانی، دوسرے قول کی دلیل، ان المطلق موضوعۃ للحقیقۃ المعرات من کل قید حتی الشیوع والسریان فالتقیید لا یحدث ای تصرف فی المطلق. دوسرا قول کہتا ہے کہ بابا مطلق کو وضع کیا گیا ہے اس حقیقت کے لیے کہ جو خالی ہے ہر قید سے، حتیٰ اس میں شیوع، سریان اور عمومیت بھی قید نہیں ہے. بس فالتقیید لا یحدث ای تصرف فی المطلق، اس تقیید کی وجہ سے مطلق میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آتی. لا یحدث ای تصرف فی المطلق، جیسے ہی آپ نے قید لگا مطلق تو اپنے معنی میں کوئی تصرف آپ نے نہیں کیا. لیکن والحق کو، قول حق کیا ہے، ان التقیید لا یوجب مجازیت المطلق. آغا جان چاہے اس مبنا کو مانے یا اس مبنا کو مانے، یہ تقیید کسی صورت میں مجازیت کا باعث نہیں بنتی. سواء کان المطلق موضوعا للشائع، چاہے آپ کہیں کہ مطلق کو وضع کیا گیا ہے شائع اور عمومیت کے لیے کہ عمومیت اس کا جز ہے، اور لنفس الماہیت المعرات عن کل قید، یا نہ خود ماہیت کے لیے اس کو وضع کیا گیا، ماہیت اس اعتبار سے کہ ہر قسم کی قید سے خالی ہو. کما مر، جس طریقے سے پہلے گزر چکا. کما مر من ان تخصیص العام بالتخصیص المتصل والمنفصل لا يستلزم مجازیت. والحق ان التقیید لا یوجب مجازیت المطلق کما مر، جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ من ان تخصیص العام بالتخصیص المتصل والمنفصل لا يستلزم مجازیت. کیسے ہم عام میں کہہ رہے تھے کہ چاہے مخصص متصل ہو یا منفصل ہو مجاز کا باعث نہیں بنتا، یہاں پر بھی نہیں بنتا. تعدد دال اور مدلول کے باب سے وارد ہوں گے. لأن كل لفظ مستعمل فی معناه، اس لیے کہ ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا. فلو قلنا، اگر ہم کہیں کہ بأن المطلق موضوع للشائع فی جنسہ، اگر ہم کہیں کہ مطلق کو وضع کیا گیا اس کے لیے کہ جو اپنی جنس میں شیوع رکھتا ہے، فهو مستعمل فی معناه، یہ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَتَقْيِيدُهُ بِقَيْدٍ لَا يُوجِبُ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. لیکن جیسے اس مطلق کو آپ قید لگاتے ہیں تو یہ سبب نہیں بنتا کہ لفظ غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال ہو، نہ لفظ اپنے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. لیکن مقید پھر کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تعدد دال و مدلول کی وجہ سے. لما عرفت من تعدد الدال والمدلول، کیونکہ آپ پہلے جان چکے ہیں تعدد دال اور مدلول کو. فلاحظ، اس مطلب کو اچھے طریقے سے ملاحظہ کرو اور اچھے طریقے سے سمجھو.
اچھا، یہ فصل سوم اس طریقے سے الحمدللہ تمام ہوئی کہ اس فصل سوم کا خلاصہ یہ ہوا کہ آگا اگر مطلق کو آپ قید بھی لگا دیں تو اس قید کی وجہ سے مطلق مجاز نہیں بنتا، مطلق اپنے معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، آج تھوڑا سا جلدی میں آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جدید بحث ہے فصل رابع مقدمات حکمت کے بارے میں، کہ اس کو آپ لوگ بھی سر حال اچھے طریقے سے ہوں، اس ٹائم سنیے گا، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے کہ اہم مباحث میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔